شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ یہ سورہ یوسف ہے اور یہ پوری سورت مکی سورت ہے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس میں 4 آیتیں ایسی ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری سورت مکی ہے، پوری سورت مکہ میں ہی نازل ہوئی۔ پورے قرآن کریم میں سورہ یوسف ہی ایک ایسی سورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ ایک ہی جگہ پر بیان کیا ہے۔ چونکہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں، اس لیے قرآن کریم عبرت کے لیے گزری ہوئی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے، اچھوں کے بھی واقعات بیان کرتا ہے اور جنہوں نے ان اچھوں کی بات نہیں مانی ان کے بھی واقعات بیان کرتا ہے۔ لیکن واقعات بیان کرنے میں انداز یہ نہیں ہوتا کہ مسلسل ایک واقعے کو واقعے کی حیثیت سے بیان کیا جائے، بلکہ کبھی جس موقع پر جیسا موقع رہا، جس جگہ پر، تو کبھی واقعے کا ایک جز بیان کر دیا، کبھی واقعے کا دوسرا جز دوسری جگہ پر بیان کیا، بس جتنا عبرت کا سامان تھا اتنا بیان کر دیا۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جتنا واقعات سے سبق لیتا ہے اتنا عام بیانات سے، عام نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ انسانی فطرت ہے اور اس فطرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر، یہ فطرت ہے۔ آپ کسی کو ایسے ہی نصیحت کیجیے، اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کبھی اس کو واقعے کے ذریعے دیکھ زیادہ موبائل چلانے سے فلانے کا اتنا نقصان ہو۔ آپ زیادہ موبائل چلانے پر پورا 1 گھنٹہ بیان دیجیے اور کبھی کوئی ایک واقعہ بیان کر دیجیے، وہ واقعہ بہت سارے مرتبہ اتنا مفید ہو جاتا ہے جتنا وہ 1 گھنٹے کا بیان مفید نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر جو واقعات سنائے وہ واقعات بھی اسی لیے سنائے کہ انسانی فطرت کا لحاظ رکھا گیا۔ تو یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، تاریخ میں بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ واقعات کو واقعات کی حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم چونکہ تاریخ کی کوئی کتاب نہیں ہے اور اس میں تو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اس لیے اس میں اس بات کا التزام نہیں کیا گیا کہ سارا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع کیا تو ان کی پیدائش سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک اور ان کی وفات تک کا سارا واقعہ ایک ہی جگہ پر بیان کیا جائے، نہیں، اس کا التزام نہیں، بلکہ جگہ جگہ پر ٹکڑے ٹکڑے بیان کیا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اس پوری صورت میں نازل کرنے کا کیا مقصد؟ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا اس صورت کے علاوہ صرف 2 جگہ نام آیا ہے، وہ بھی واقعے کی حیثیت سے نہیں، صرف اس وجہ سے کہ انبیاء کا تذکرہ چل رہا تھا تو وہاں پر ایک جگہ نام آ گیا، اور ایک جگہ پر سورہ زمر میں کہ جب وہ ایک مومن بندہ اپنی قوم کو نصیحت کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تم میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے، بس اس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے، ورنہ واقعہ ہونے کی حیثیت سے صرف اس صورت میں ہے اور کسی صورت میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کے علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ تاریخ لکھنا، چونکہ اللہ رب العزت کے تو علم میں تھا نا کہ آئندہ جا کر تاریخ لکھنے کا بھی ایک فن ہوگا، تاریخ لکھنا بھی مستقل ایک فن ہے، تو کسی واقعے کو بیان کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اتنا مختصر واقعہ بھی نہیں بیان کرنا چاہیے کہ تاریخ میں جو حقیقتاً واقعہ ہے وہ واقعہ بھی ابھر کر سامنے نہ آئے،
اور اتنا تفصیل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آدمی اکتا جاوے اور یہ کہے کہ اس میں کیا یہ سب بھرا ہوا ہے۔ تو کسی واقعے کو بیان کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ اللہ رب العزت اس صورت سے بھی سکھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ حکمت، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ دراصل مکہ میں رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقابلہ کرنے والے مشرکین تھے، لیکن ان کو بھڑکانے والے یہود تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور ان مشرکین کا ان یہودیوں سے رابطہ تھا۔ ان یہودیوں کے پاس تورات تھی، ان کو علم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے اور کیسے نبی تھے، ان کو پورا واقعہ معلوم تھا، لیکن اس واقعے کا عام چرچا نہیں تھا۔ بس جو لوگ تورات پڑھنا جانتے تھے ان کو اس کا علم تھا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کفار مکہ کو یوں بھڑکایا کہ آپ جاؤ اور اس محمد سے پوچھو کہ وہ یوسف کون تھے، ان کا کیا واقعہ ہے۔ مقصود تاریخ کا علم یا کوئی واقعہ جاننا نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے، چونکہ یہ واقعہ تو زبان زد ہے نہیں اور پتہ بھی نہیں ہوگا، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذلیل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت نے پوری صورت ان کے مطالبے پر نازل کی، پوری صورت، اور اتنی بڑی صورت بیک وقت نازل ہوئی ہو ایسا پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ بیک وقت پوری صورت ایک ساتھ، وہ بھی اتنی بڑی، ایسے تو مکمل صورت نازل ہوئی ہے، ایک ساتھ نازل ہونے والی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن اتنی طویل صورت، اتنی لمبی صورت وہ بھی ایک ساتھ نازل ہوئی ہوں، یہ صرف سورہ یوسف کی خصوص ہے۔ بہرحال جب یہودیوں نے یہ سوال ان کو سکھلا کر بھیجا اور انہوں نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں یہ پوری صورت ان کو بتلائی، اور پھر اس میں وہ بہت ساری باتیں ہیں جو توریت میں ذکر نہیں ہے۔ اس سے پتہ چل گیا ان کو کہ بھئی یہ واقعی سچے نبی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل امی تھے، کسی سے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، یہودیوں سے پڑھنے لکھنے کے تعلقات تھے نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی توریت بھی نہیں تھی۔ جب یہ واقعہ ان کے سامنے آیا تو اب پتہ چلا کہ نہیں، واقعی یہ نبی ہیں، ان کے اوپر سے آسمان سے وحی آتی، کیونکہ ان کے پاس جاننے کا اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت اس صورت کو بنانا چاہتے تھے تاکہ یہودیوں کو تماشا مارا جا سکے کہ دیکھو تمہارے مطالبے پر یہ صورت ہم نے نازل کی دی اور ہم نے پورا واقعہ تم کو سنا دیا، اب تو ایمان لے آؤ۔ لیکن ابتدائی آیات ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کو تو ایمان لانا تھا نہیں، ان کو تو صرف کیا کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنا تھا، ذلیل کرنا تھا۔ اس صورت کے جو بنیادی مباحث ہیں اور بنیادی جو اسباق ہیں وہ اس لیے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپس میں بہت میل کھاتی، جوڑ رہے ہیں آپس میں۔ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ابتدائی زندگی بہت تنگی میں گزری، پھر انتہائی زندگی بادشاہت میں گزری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ابتدا میں حسد کا شکار ہو کر رہ گئی، خود ان کے بھائی ان پر حسد کرنے لگے، ان کے اپنے رشتہ دار حسد کرنے لگے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر مطالعہ کریں، ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا؟ جب اعلان کیا نبوت کا تو اس وقت تو عالم یہ تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ تک نہیں جا سکتے تھے، دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے۔ اتنی تنگی اور اتنی تنگی کہ اپنا وطن خود چھوڑنا پڑا، اتنے حسد کے شکار کہ خود ان کا چچا ان کے پیچھے پتھر مار کر کہتا تھا کہ اس کی باتیں مت سن، حسد کا شکار ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر بعد میں کیا ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو خود ان کے رشتہ دار آ کر مسلمان ہونے لگے۔ اللہ رب العزت نے ایسی فتح نصیب فرمائی کہ پھر اس کے بعد جو آتا تھا تو وہ سرنگو ہو جاتا تھا، جھک جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا اور ان کے مغفرت کا اعلان کیا تھا کہ میں تمہارے لیے معاف، جاؤ تم نے جو غلطی کی وہ معاف آئے گا انشاءاللہ آخری صورت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب فتح مکہ ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معافی کا عام اعلان کیا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس مکی زندگی میں
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی موجود تھے اور چل رہے تھے، بہت زیادہ میل جول کھاتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ واقعات سنا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سنا کر تسلی دینا مقصود تھا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ تم اکیلے اس دور سے گزر رہے ہو، تم سے پہلے بھی لوگ اس طرح کے دور سے گزر چکے ہیں. آدمی کو جب اپنے ساتھ مصیبت میں شریک ہونے والے دوسرے لوگ بھی ہو جاتے ہیں تو آدمی کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. تو مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دینی تھی. یہ پورا اس صورت کا خلاصہ ہے اور اس صورت کے بنیادی مضامین ہیں اور اس صورت کا مقصد ہے. اب آگے مختلف موقعوں پر مختلف آیتوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ آگے آتا جائے گا. الف لام را یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے بعض صورتیں اس طرح سے شروع کی ہیں کہ جن حروف کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے. عربی میں قطع کہتے ہیں توڑنے کو. ان حروف کو چونکہ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، الف کو الگ، لام کو الگ، را کو الگ، پھر آگے جو ہے تیل کا، تو اس کو تا لام کاف نہیں پڑھتے بلکہ ایک ساتھ ملا کر پڑھتے. تو ان حروف کو چونکہ توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور ان کا کیا علم ہے، کیا معنی ہوتا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو آدمی دنیا میں ایسے ہیں کہ ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ایک تو مال کا لالچی، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. 2 وادی سونے کی بھی ہو جائے گی تو کہے گا تیسری وادی ہو جائے تو اچھا. اور ایک علم کا لالچی، وہ جتنا بھی پڑھتا جائے گا لیکن وہ کہے گا میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں، ابھی مجھے اور پڑھنا. چونکہ ہر آدمی جب تحقیق کرنے لگتا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں نے پورے قرآن کی تفسیر جان دی. ان حروف کی تحقیق اللہ نے کہا اب صبر کر، اب تیرے صبر کا امتحان ہے. تیری عقل کی رسائی وہاں نہیں ہے جہاں میں پہنچا. اب تجھے اپنا دامن سمیٹنا پڑے گا. آدمی اپنے آپ کو جب علم تھوڑا سا آ جاتا ہے تو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عقل ٹھکانے لا رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ کر کے بتا. ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ نے کسی کو اس کا علم دیا ہی نہیں تو ہر آدمی کو اپنی کم علمی کا بھی احساس ہوگا. اور ہر آدمی کو کہا گیا کہ تو چاہے کتنا بھی علم میں اوپر چلا جائے کرنا ہی ہے، علم سیکھنا بھی ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے. وہ حد وہ ہے کہ بس اللہ نے جب کہا کہ اب یہاں رک جانا ہے، اس کی ترجمے کی کھوج میں نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے، بس ختم. اب اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا حکمتیں نکلتی ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو اس قسم کے الفاظ سے شروع ہوئی. خود سورہ بقرہ جو سب سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو وہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم سے. تو کئی صورتیں ہیں. لوگ حروف مقطعات کی مستقل انگوٹھی بنا کر بھی پہنتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی. وہ مجربات کے قبیل سے ہیں اور بہت سارے نیک بندوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے جو ہے اس کا تجربہ کیا، وہ الگ چیز ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے علم کے کھوج کے پیچھے پڑ جائیں کہ اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا معنی ہیں. جب اللہ نے چھپا کر رکھا ہے تو ہم کہاں سے اس کا علم تلاش کریں. جب قیامت ہوگی اور یوم تبلی السرائر، تو سب میں نے بتایا تھا کہ جب سارے بھید اور جتنے بھی راز ہیں سب کھل جائیں گے اس دن یہ راز بھی کھل جائے گا. اس لیے ان حروف کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں. قرآن کریم جب عقیدے کی بات کرتا ہے یا ایسی بات کرتا ہے جو آئندہ آنے والی زندگی یعنی آخرت سے تعلق رکھتی ہے، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے اور آدمی جب بات کرتا ہے نا تو اتنی ایج پیچ ہوتی ہے اور وہ بات اتنی پیچیدہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو جلدی سے سمجھ میں آتی نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کا یہ ایک معجزہ ہے کہ وہ آخرت کی بات بھی کرے گا تو اتنے آسان انداز میں کہ ایک دیہاتی سے دیہاتی آدمی کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اور ایسی مثالیں بیان کرے گا کہ کسی دیہاتی کو بھی کسی سائنس کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ از خود سمجھ جائے گا کہ نہیں یہ بالکل، یعنی روزمرہ جو پیش آنے والی چیزیں ہیں آدمی روزانہ اسے بدلتا ہے. ایسی مثالوں کو پیش کر کے اللہ رب العزت آخرت کو سمجھا. بھائی اللہ نے کیسے سمجھایا آخرت کو؟ بھائی مرنے کے بعد اٹھنا ہے. تو آدمی کو جلدی سے یقین نہیں آتا کہ بھائی تم روزانہ سو کر اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھتے ہو ہیں. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. ایک کھیتی جو بالکل گرمی کی وجہ سے خشک ہو گئے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کر کے اس کھیتی کو لہلات ہی کرتا ہے. تو جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ آدمی کو زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟ بس اللہ ایسی
چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعے سے قرآن کریم کو قرآن کریم میں آیتیں نازل کر کے انسانوں کو سمجھاتا ہے. اس لیے یہ قرآن کریم بالکل کھلی ہوئی کتاب. انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت سارے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم تو ہم نے عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو، ہم تو عربی زبان جانتے نہیں اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مغالطہ ہے، ایک وسوسہ ہے اور ایک دھوکہ ہے جو شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بھولے بھالے مسلمان گمراہ لوگوں کی زد میں آ کر یوں سمجھتے کہ بھائی قرآن تو عربی میں ہے، ہمیں سمجھنے کی، ہم کو تو عربی آتی نہیں، ہمیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، تو عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عرب لوگ سمجھیں گے. یہ نہیں ہے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے عالم کے لیے ہوئی، لیکن براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف جزیرۃ العرب میں رہے، جزیرۃ العرب سے باہر نہیں گئے. تو اس وقت جو اولین مخاطب تھے وہ عربی لوگ تھے، اور چونکہ یہ صورت یہودیوں کے مطالبے پر نازل کی جا رہی تو ان کو کہا جا رہا ہے دیکھو ہم نے تم کو ایرانی تورانی کوئی زبان میں نہیں نازل کیا، بلکہ تمہاری اپنی زبان میں یہ صورت نازل کر کے تم کو سمجھانے کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم اس میں جو نصائح اور جو حکمتیں ہیں اور جو نصیحتیں ہیں اس کو سمجھو اور اب ایمان لیا. تو اولین مخاطب چونکہ عربی لوگ تھے اس لیے کہا گیا کہ بھئی یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ پہلے تم سمجھو اور تمہارے واسطے سے پھر ساری دنیا سمجھے. یہ اصل مقصود تھا. تو یہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. قرآن جو ہے نا، قرآن اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ کتاب جس کو پڑھا جائے، وہ کتاب جس کو پڑھا جائے. اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت سے ترغیب دی گئی. بحقی میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اس قرآن کریم کو تکیہ مت لگاؤ، اس قرآن کریم پر تکیہ مت لگاؤ اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے مت کھاؤ اور اس کو دن رات پڑھتے رہو. تکیہ مت لگاؤ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر بیٹھ مت دو، بلکہ اس کی تلاوت کرو، اس کو تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو. تدبر کرنے کی باقاعدہ روایتیں موجود ہیں جس میں غور و فکر کرنے کی اور قرآن کریم کو سمجھنے کی دعوت دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے حالات ہم سنتے رہتے ہیں کہ قیامت میں جب سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پائے پکڑ کر سجدے میں گر جائیں گے، اور اس وقت وہ حمد کریں گے جس حمد کا اللہ رب العزت اس وقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء فرمائے. یعنی ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہو. اس وقت ہم عموماً یہ سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں، اور یقیناً فرمائیں گے، غلط بات بھی نہیں سنی ہم نے، بالکل صحیح سنی. لیکن ایک بات جو عموماً ہمارے کانوں میں نہیں پڑتی وہ یہ ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی فرمائیں گے، شکایت بھی فرمائیں گے. اور شکایت کسی کی نہیں ہوگی، صرف ان لوگوں کی ہوگی جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خود قرآن کریم کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ نبی اس دن اپنی بعض امتیوں کے بارے میں فرمائیں گے کہ اے اللہ میرے اس امتی نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، وہ لوگ بھی مراد ہیں جو قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے. یعنی درجہ بدرجہ، ہر ایک درجہ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم جو تلاوت نہیں کرتے ان کو کافروں کے ساتھ ایک درجے میں بٹھا دیں، نہیں، لیکن یہ کہ ہر ایک کا ایک درجہ ہے. قرآن کو چھوڑنا تو پایا گیا چاہے کسی بھی درجے میں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. ہم تلاوت کر سکتے ہیں، تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھیں، سیکھ سکتے ہیں، سیکھیں. نہیں پڑھنا جانتے، پڑھنا سیکھنا شروع کریں. بہت آسان ہے. یہ قرآن کا ترجمہ، قرآن ہم کہتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ ہی ہمیں نہیں معلوم. قرآن کہتے ہیں اس کتاب کو جس کو پڑھا جائے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ سورہ یوسف کے جو اسباق ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، میں بہت مختصر میں چل رہا ہوں. انا انزلناہ قرآن، ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یعنی وہی عرب یہود مخاطب تھے اس لیے ان سے کہا گیا تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہارے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. جو قصہ ہیں ان قصوں میں بہترین قصہ، ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم تمہارے سامنے بہترین انداز میں قصہ بیان کرتے ہیں.
کہ قصہ بیان کرنے کا انداز اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ بما اوحینا الیک، اس قرآن کی بدولت جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ پر بھیجا ہے، یعنی یہ قرآن کے ذریعے سے ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں، ہم کوئی آپ کے پاس کوئی نجومی کوئی شیطان آ کر قصہ نہیں سنا رہا، بلکہ یہ قرآن آپ کو قصہ سنا رہا ہے، اور بہترین انداز میں۔ ظاہر سی بات ہے بہترین انداز قصے کا وہی ہوگا جس میں قرآن، اور اس سے تھوڑا آگے قدم بڑھ کر حدیث، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تفسیریں کی، تو وہ سب سے زیادہ۔ اب اس کے لیے ہمیں موضوع روایتیں یا باطل روایتیں یا ایسی روایتیں جن کا کوئی وجود نہ ہو، قصے کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے ایسے واقعات لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے واقعات ضرور بیان کیے جانے چاہیے جن کا احادیث میں ثبوت ہو، لیکن ایسے واقعات نہیں بیان کرنے چاہیے جن کا کوئی سر بھی نہیں پیر بھی نہیں، کہ ہاں چل رہا ہے سنی سنائی نہیں، بلکہ بہترین واقعات۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں اس واقعے کا علم تھا؟ کچھ بھی علم نہیں تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں وحی نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ یہ خود دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی۔ اب واقعے کے جو ہے ابتدا ہو رہی ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ یہاں تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا، وہ دیکھنا کیا ہے، وہ ظاہر سی بات ہے آگے جو تعبیرات آ رہی ہیں اور جو واقعہ ہیں، تو واقعے کا آگے پیچھے کا ماحول دیکھ کر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا۔ خواب کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ آدمی جب اپنے ظاہری بدن کی جو تدبیریں ہوتی ہے، کھانا پینا، اس سے فارغ ہو کر جب آرام کے لیے لیٹتا ہے تو آدمی کو کچھ صورتیں نظر آتی ہیں، اس صورتوں کو خواب کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ خواب مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دن بھر ایک چیز سوچتے رہتا ہے تو خواب میں بھی وہی چیز نظر میں آتی ہے۔ بلکہ بہت سارے تو جو دن میں بک بک کرتے رہتے ہیں تو رات میں بھی وہ بک بک کرتے رہتے ہیں، اور جو دن میں بولا تھا وہی رات میں۔ بازو والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بک بک کرتا ہے۔ صبح اس کو کہ بھائی تم یہ کچھ کہہ رہے تھے، مجھے تو نہیں پتا میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ بڑبڑ چالو ہوتا ہے۔ تو وہی چیز جو پورے دن میں آدمی کی مشغولیت رہتی ہے تو وہی اس کو خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ خواب ہوتے ہیں، دوسرے وہ خواب ہوتے ہیں جو شیاطین دکھاتے ہیں، کبھی آدمی کو ڈراؤنے خواب دکھاتے ہیں اور کبھی آدمی کو جو ہے دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی نیند سے چونک جاتا ہے۔ یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے خوابوں کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے، بلکہ ایسے خواب آئیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ بائیں طرف 3 مرتبہ چھٹکار دیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جو ہے داہنی کروٹ پر سو جائے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جس کروٹ پر وہ لیٹا تھا اس سے کروٹ بدل دے۔ یہ اگر برا خواب آئے تو یہ آداب بیان کی۔ لیکن بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو واقعی سچے ہوتے ہیں، جن کو مبشرات کہا جاتا ہے، یعنی خوشخبری دینے والے۔ یہ نیک لوگوں کو آتے ہیں، عموماً نیک لوگوں کو آتے ہیں، اور اس خواب میں یا تو کوئی خوشخبری دی جاتی یا کسی غلطی پر تنبیہ کی جاتی ہے، اور ایسے خواب جو ہیں سچے خواب ہوتے ہیں۔ لیکن ان خوابوں کی بنیاد پر کسی حکم کا دار و مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ کسی حکم، یہ خواب انبیاء کو بھی آتے تھے اور غیر نبی کو بھی آ سکتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کے اوپر شیطان کا قبضہ نہیں ہوتا ہے، شیطان ان کو برے خواب نہیں دکھا سکتا، اور شیطان کا تسلط انبیاء پر نہیں ہو سکتا، اس لیے شیطان کے خواب میں انبیاء کے خواب میں ایسی کوئی غلط چیز نہیں آ سکتی۔ البتہ انبیاء کے علاوہ دیگر لوگوں کے خواب میں شیطان اپنا کچھ نہ کچھ تصرف ڈال سکتا ہے،
اس لیے وہ خواب جو اچھے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہیں، تو وہ خواب کبھی سچے بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، اور ان خوابوں کی تعبیرات معلوم کی جاتی ہیں۔ لیکن انبیاء کا خواب تو ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے، ان کو خواب میں دکھایا جاتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ تو یہ جو خواب ہوتے ہیں، یہ خواب بھی جو سچے لوگوں کو، نیک لوگوں کو دکھتے ہیں، یہ خواب بھی حجت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں خوابوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں اچھے اچھے خواب آویں، اور اسی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ولی سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھے تو بہت اچھے اچھے خواب آتے ہیں، میں نے اپنے خواب میں فلاں بزرگ کو دیکھا اور فلاں کو دیکھا اور فلاں کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے قریب بٹھایا اور مجھ سے بات چیت بھی کی۔ خواب میں وہ اگر کسی بزرگ کو دیکھا اچھی بات ہے، لیکن اسی بنیاد پر اپنے آپ کو ولی سمجھ لینا یہ غلط ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کوئی خواب بیان کرتا تھا تو کہا بھائی خواب مت بیان کرو، اپنی ظاہری زندگی بیان کرو، بیداری کی زندگی میں کیا کرتے ہو بتاؤ، خواب میں کیا کرتے ہو تھے وہ مت بتاؤ۔ ان کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ خواب میں تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن گیا ہندوستان کا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور وزیر اعظم اگر یوں خواب دیکھے کہ میں فقیر بن گیا اور صبح اٹھے تو وزیر اعظم کی کرسی پر ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے خوابوں کے پیچھے اتنا نہیں پڑنا چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو بھلا دے اور ہمیشہ اسی کی ادھیڑ بن میں لگا رہے کہ نہیں خواب میں دیکھا تھا، یہ خواب میں دیکھا تھا۔ نہیں، اس کا خواب کا شریعت میں اتنا بھی زیادہ اعتبار نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ اسی میں لگا رہے۔ ہاں سچے خواب ہوتے ہیں، اور دیکھیے یہ خواب جو ہوتے ہیں سچے خواب، تو خواب کے سچے ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی نیک و صالح ہو، بلکہ فاسق فاجر کو بھی نظر آتے ہیں۔ فاسق فاجر سے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ جاؤں، کافر کو بھی بہت سارے مرتبہ خواب نظر آتے ہیں اور وہ سچے ہوتے ہیں۔ خود اسی سورہ یوسف میں آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تھے تو ان کے پاس 2 آدمی اور بھی تھے جیل میں جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے جیسا خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسی تعبیر بتلائی ویسا ہی ہوا۔ وہ تو کافر تھے، اور خود بادشاہ مصر نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب باقاعدہ ایسا ہی سچا ثابت ہوا جیسا اس نے دیکھا تھا۔ اس لیے اچھے خواب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اچھے خواب کافر کو بھی دکھ سکتے ہیں، فاسق فاجر کو بھی دکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ اچھے خواب دیکھنے والے، اچھے خواب دیکھنے کی وجہ سے آدمی نیکی ہو جائے۔ اس لیے حدیث شریف میں کہا گیا کہ اچھے خواب جو ہیں نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ نبوت کا یہ اچھی چیز ہے، مبشرات ہے، اللہ کی طرف سے ہیں، اور نبوت کا 46واں حصہ 46واں حصہ کا اس لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی وہ 23 سال میں آتی تھی۔ 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مکمل ہوتی، اور شروع کے جو 6 مہینے تھے وہ 6 مہینوں میں صرف خواب آتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے سال کو 2 حصوں میں تقسیم کرو تو 23 سال تک وحی آتی رہی، 23 کو 2 میں تقسیم کرو تو 46، 23 دونا 46، تو گویا کہ یہ 46واں حصہ ہے نبوت کا، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی نبوت باقی نہیں ہے۔ اب قادیانی یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ قادیانی ایک فرقہ ہے جو غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کافر، لیکن وہ دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھے اچھے خواب جو ہیں وہ نبوت کا حصہ ہیں، مطلب یہ کہ نبوت باقی ہے، اچھے خواب باقی ہے، اس کا مطلب یہ کہ نبوت باقی ہے۔ اس لیے اگر ہم غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مان لیتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ بھائی کہیں پر کسی کا ناخن ملے تو وہ کہیں کہ بھائی یہاں میں نے ناخن دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی وہی موجود ہے۔ کون کہے گا؟ دوسرے آدمی کو کہاں جائے گا تو کہے گا کہ اس کو پہلی فرصت میں مرولی لے جاؤ یا جام نگر لے جاؤ، اس کا علاج کرواؤ اسے جلدی سے، کیونکہ اس نے ناخن دیکھ کر یوں کہا کہ بھائی یہاں پورا کے پورا انسان موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا کہا کہ بھائی اچھے خواب یہ بھی خوشخبری کی علامت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بھی نبوت کا ایک حصہ ہے۔ تو اب ایک حصہ موجود سمجھ کر یوں کہنا کہ ہاں ابھی بھی نبوت باقی ہے، یہ تو غلطی ہے، بے وقوفی ہے۔ اس لیے قادیانی لوگ ان آیتوں کے ذریعے سے اور اس قسم کے احادیث کے ذریعے سے جو دھوکہ دیتے ہیں، تو ان دھوکوں سے بھی ہمیں واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اس بات کو ذکر کرنے کا خاص مقصد یہی ہے کہ قادیانی اگرچہ ہمارے علاقے میں نہیں ہے لیکن بڑی بڑی سٹیوں میں ان کی محنتیں ہوتی ہیں، اور وہ اس طرح سے ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور راسخ عقیدہ، پکا عقیدہ۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی یوں کہے
کہ میں نبی ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی یوں کہے کہ میں نبی ہوں اور سامنے والے نے یوں کہا کہ بھائی دلیل لا، تب بھی وہ کافر ہو جائے گا، تب بھی وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ دلیل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار ہے۔ اگر وہ دلیل دیتا تو آخری نبی مانے، حالانکہ کوئی چاہے کتنی دلیلیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو مغالطے ہیں اور یہ جو باطل فرقے ہیں، ان سے بھی چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا نصیحتیں کی، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ستم سازیوں میں جو بے باک